بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ راتوں رات اولاد کا کامیابی مشہور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، فجر کی 2 سنت ایسی عظیم عبادت ہیں جن کی فضیلت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بارہا بیان فرمایا ہے، اور جنہیں آپ کی کبھی بھی ترک نہ کرتے تھے۔ انہیں مبارک سنتوں کے بعد اگر بندہ اپنے رب کے طرف خالص دل سے رجوع کرے، اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرے، ذکر تسبیح کے ذریعے اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ درخواست رکھے، تو یہ اوقات ہوتے ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان جب والدین کی محبت کے جذبات کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو اس دعا میں یہ خاص تاثیر، روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کی دعاؤں کے بارے میں جہاں جگہ جگہ اشارہ فرمایا ہے، وہیں ان دعاؤں کی قبولیت برکت کا بھی ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الحقاف میں مومن بندے کی دعا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ یعنی اے میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے اور میری اولاد کو صالح بنا دے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اولاد کی اصلاح، کامیابی اور ہدایت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ والدین کی دعا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی طرف سے اولاد کے لیے نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جو چاہتا ہے اس کے اولاد کامیاب ہو، اس کو عزت، شہرت، دولت سب کچھ ملے، زندگی کی ہر میدان میں آگے بڑھے، تو وہ یہ تسبیح پڑھ لے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے راتوں رات ترقی کے راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، اولاد کی کامیابی صرف دنیاوی منصبوں یا شہرت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اصل کامیابی دین، اخلاق، کردار، نیکی میں ہوتی ہے۔ فجر کے وقت کی عبادات اسی کامیابی کی بنیاد رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے جو عبادت دنیا سے بہتر قرار دی گئی ہو، اس کے بعد کی جانے والی دعا تسبیح میں کتنی برکت اثر ہو سکتا ہے۔ فجر ایک ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں فجر سے پہلے اٹھنے والے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح بخاری مفہوم حدیث۔ اس محبت رحمت کے وقت اگر والدین اپنے اولاد کے لیے دعائیں کریں تو ان دعاؤں میں یہ خاص قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر فرمایا، کامیابی، کامرانی کا اصل دروازہ اللہ کی یاد، صبر اور تقوی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے۔ ترجمہ فجر کی نماز ان میں سب سے اہم عبادات میں سے ہے جو انسان کو اللہ کی مدد کے راستے پر کھڑا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، یعنی اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے، فجر کا ذکر سب اذکار میں سب سے طاقتور اور برکت والا ہے۔ یہی وجہ ہے فجر کے بعد کی تسبیح والدین کی دعا اولاد کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی دعا کو اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی اپنے بچوں کے لیے دعا۔ یہ حدیث والدین کو یہ یقین دلاتی ہے ان کی دعا واقعی بے اثر نہیں جاتی، بلکہ اللہ کے ہاں
قبولیت کا خاص مقام رکھتی ہیں۔ فجر کے بعد کی تسبیح جب والدین دل کی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی اولاد کے لیے ایک روحانی احسار قائم ہوتا ہے جو انہیں برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کے مستقبل کو روشن کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اذکار تسبیحات کی فضیلت بھی واضح فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ جب یہ تسبیح اتنی عظیم فضیلت رکھتی ہے، گناہ معاف ہو جائے، تو سوچے وہ والدین جو فجر کی سنتوں کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کس قدر قبولیت عطا فرماتا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اس کے لیے حج عمرے کا ثواب ہے۔ یہ فضیلت اس ذکر کے تاثیر کو بیان کرتی ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے، والدین کی نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو، زبان ذکر میں مشغول ہو، وقت فجر کا ہو، جب رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اولاد کے لیے کی جانے والے تسبیح دعائیں بے حد مؤثر ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد کی جانے والی تسبیح میں انسان کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے جو اس کے الفاظ کو اثر آفرین بنا دیتی ہے۔ والدین جب کہتے ہیں، یا اللہ میری اولاد کو دین دنیا کی کامیابی دے، ان کے اخلاق بہتر کر، ان کا مستقبل روشن کر، انہیں نیک صالح ہدایت یافتہ با کردار بنا، انہیں رزق حلال عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے جواب میں ان کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے اپنے اولاد کے لیے مانگی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا ظاہر کرتی ہے اولاد کی کامیابی صرف دنیاوی برتری سے نہیں بلکہ عبادت، تقوی، نیکی سے ہوتی ہے۔ فجر کے بعد کی جانے والی تسبیح والدین کی دلوں کو اللہ کی محبت سے لبریز کرتی ہے، جس سے ان کی دعاؤں میں مزید طاقت پیدا ہوتی ہے۔ الغرض، فجر کی سنتوں کی بعد کی جانے والی تسبیح ایک ایسا روحانی نسخہ ہے جو والدین کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، ان کے دلوں میں امید پیدا کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو طاقتور بناتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں شہرت، عزت، قابلیت، ذہانت، کامیابی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہٰذا جو والدین فجر کی 2 رکعات سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایسے والدین کے اولاد نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ ان کے اخلاق، کردار، نیت، مستقبل میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزت بھی دیتا ہے، رزق بھی، شہرت بھی، سب سے بڑھ کر اپنی رضا بھی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کامیاب، عزت پائے، ہر زبان پر آپ کے بچے کا ذکر ہو، اللہ اس کے نصیب کو روشن کر دے، تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دھیان سے سنیں۔ دنیا میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی پہچان بچپن سے ہی بن جاتی ہے، ان کے اخلاق، ان کی ذہانت، ان کی شخصیت ایسا ہوتی ہے، ہر کوئی انہیں جانتا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے والدین کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ والدین تو ایسے شان پہچان پاتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ان کی اولاد نے اللہ کے فضل سے مقام پایا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے اولاد کی ایسی کامیابی، عزت، روشن مستقبل، نیکی چاہتے ہیں تو فجر کی 2 سنتوں کی تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے ناموں کی برکت سے، دعا کے اثر سے
اور فجر کے وقت کی پاکیزگی سے اللہ ان کے اولاد کی تقدیر میں عزت، لوگوں کے دلوں میں محبت، دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو والدین سچے دل سے صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھتے ہیں، ان کے اولاد کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، انہیں فرما بردار بنا دیتے ہیں، ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بڑھاتے ہیں، دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، آخرت میں بھی ان کے نام کو روشن کر دیتے ہیں۔ تو یہ فجر کے وقت کی تسبیح والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور اس کی برکت سے نہ صرف اولاد کامیاب ہوتی ہے بلکہ والدین کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی یہی نعمت آزمائش میں بن جاتی ہے، کبھی خوشی کا سبب بنتی ہے، کبھی والدین کے دلوں کو دکھ بھی دیتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کاش میرے اولاد میرے لیے رحمت، عزت کا سبب ہو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اولاد آپ کے لیے سچی نعمت بنے، آپ کے لیے کامیابی لے کر آئے، دنیا آخرت میں آپ کے لیے فخر بنے، تو اپنے بچوں کے لیے دعا تسبیح پڑھنا کبھی مت چھوڑیں، تاکہ کل کو پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کی تقدیر میں بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے ان کے نصیب روشن کر دیتے ہیں، ان کو آنے والے ہر بری نظر، ہر شر فتنہ، ہر برے لوگوں کے چالوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اسی تسبیح کی برکت سے اللہ ان کی بری صحبت سے بچا لیتا ہے، ان کے ارد گرد حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، وہ آزمائشوں سے نکل کر کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل میں حسد رکھتے ہیں، اولاد کو بگاڑنا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر جب ماں یا باپ فجر کے بعد جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے بچوں کی ایسی حفاظت کرتے ہیں، دشمن کی چالیں خود ان پر الٹ جاتی ہیں، اور اولاد روشن مستقبل، نیک روئیں، مضبوط تقدیر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کے خاطر تسبیح لازمی پڑھا کریں، یہی دعا کل آپ کا ڈھال ان کے لیے کامیابی کی کنجی بنے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اولاد اللہ کی حفاظت میں ہو، نیک، کامیابی، عزت والی زندگی گزارے، تو فجر کی 2 سنتوں کے بعد دل میں اپنے بچوں کو تصور میں رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، یعنی تسبیح پڑھیں۔ وہ تسبیح جب بندہ پڑھتا ہے فجر کی 2 سنتوں کے بعد، اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انہی ناموں کے ذریعے جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی بلند مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، نہ صرف اسے بلکہ اس کے اولاد کو بھی۔ جس نیت کے لیے پڑھیں گے، اس نیت میں، اس مقصد میں انشاءاللہ وہ آپ کو کامیابی ضرور دے گا، آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اولاد اللہ کے فضل کرم سے نیک ہو، کامیابی ہو، عزت والی زندگی گزارے، تو فجر کی 2 سنتوں کے بعد تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہی عمل کے جانب آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اس تسبیح کو نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد کتنی تعداد میں، کس ترتیب میں پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھتے ہی باوضو ہو کر نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کر لینی ہیں۔ اس کے بعد چاہے جانی نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھنے ہیں۔ ان ناموں کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں اولاد کی عزت، کامیابی، شہرت کا تصور ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ان 3 ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح خزانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ 3 صفاتی نام اولاد کی کامیابی، عزت، ہدایت، حفاظت کے لیے بہت مؤثر مانے جاتے ہیں۔ مستند اذکار میں شامل: یا فتح، اے راستہ کھولنے والے، اولاد کے لیے کامیابی دروازہ کھولنے اور رکاوٹیں دور ہونے کے لیے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والے، اولاد کے رزق
عزت میں برکت کے لیے یا کریم، اے عزت دینے والے، اولاد کے لیے عزت، مقام، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کے لیے، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تینوں ناموں کی مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لینی ہے۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو خاص طور پر اولاد کی اصلاح کامیابی کے لیے بہترین دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میرے دعا قبول فرما۔ اس آیت کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آج کے عمل کی تسبیح صرف 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے، یعنی آپ نے سبحان اللہ العلیم الکبیر، الحمدللہ علی الکبیر۔ ترجمہ: اللہ بہت بلند و برتر، بہت عظمت والا، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت بلند مرتبہ والا، بہت عظمت والا۔ 33 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آخر میں اپنے اولاد کی کامیابی، ان کی عزت، شہرت، بلند مرتبہ کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ یا اللہ، میری اولاد کو کامیاب فرما، انہیں نیک بنا، انہیں عزت دے، انہیں رزق حلال عطا فرما، انہیں دنیا آخرت میں سرخرو فرما۔ ناظرین، اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے دل میں تصور کرنا ہے، اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیکی، کامیابی، عزت، ہر بری نیت سے محفوظ کر رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے اور ان کے لیے عزت پیدا کر رہا ہے۔ یہ عمل روزانہ خلوص نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ کم سے کم 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس تسبیح کا مطلب اپنے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے نام سے اس تسبیح کے صدقے آپ کی اولاد دنیا آخرت میں کامیابی ہوگی، نیک ہوگی، ہر نظر بد بری صحبت سے محفوظ ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے اولاد کو نیک اور عزت والا بنائے، اور جو لوگ اولاد کی خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔